میرا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، کہ آپ پوری قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں، آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے؟ کر لیں جو کرنا ہے۔ کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پورا جو ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے، آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے؟ چیف جسٹس صاحب، بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے، اس پہ ایکشن لیں۔ الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا کنٹیمپٹ کیا ہے، جو محسن نقوی کو اپوائنٹ کیا ہے کیئر ٹیکر، اس پہ کیوں نہیں آپ ایکشن لے رہے؟ کب تک چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ملک کی تباہی آپ دیکھتے رہیں گے؟ محسن نقوی کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ چور جس نے نیب سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے جو لوٹے ہوئے پیسے واپس کیے، ڈیل کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل، پروونشل یا اسٹیٹ آرگنائزیشن میں عہدہ نہیں ہولڈ کر سکتے۔ تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا کہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا؟ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے، کنٹیمپٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن۔ جواب دینا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، کہ کیوں نہیں ان پہ کنٹیمپٹ کا چارج لگایا جا رہا؟ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، میری کیریکٹر اسیسنیشن کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف نے، میں نے اس کو اٹھوایا تھا، میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ابڈکشن کی تھی۔ تو ایک تو پہلے کیریکٹر اسیسنیشن کا ٹرم آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے، ان کے خلاف نیب کے کیسز تھے، اور کیریکٹر اسیسنیشن نہیں ہے اگر کسی کو کہنا کہ اس نے لوٹا ہے when there's a whole نیب کیس اینڈ ڈاکیومنٹیشن۔ سیدھی سادی بات ہے۔ ارشد شریف کو آپ نے قتل کروا دیا کینیا میں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہا تھا ان کی کرپشن، اور وہ چیلنج کر رہا تھا اسٹیٹ کو اور ریاست کو۔ تو پلیز کیریکٹر اسیسنیشن تو ہماری کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کی ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مجھے بتائیں کلرک کوئی گندا الفاظ ہے؟ منشی کہنا غلط ہے؟ آپ سارے منشی اور کلرکس کو جو بیٹھے ہیں آپ کے سیکریٹریٹ میں اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی کا الفاظ ہے، ان کو منشی نہ کہیں، دن رات آپ ان کو منشی اور کلرک کہتے ہیں۔ پولیٹیکل ریٹرک جمہوریت کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ان کی فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی۔ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے۔ اگر فواد چودھری نے کیا کہتے کہا ہے کہ یہ منشی ہیں اور ان کو وارننگ دی ہے تو یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن اتنی فریجائل ایگوز ہے، اتنا ان کو مسئلہ ہے، تو وہ سول ڈیفیمیشن کا کیس کریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ابڈکشنز کریں، ان کے خلاف آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ فواد چودھری کے بھائی فراز کو جیلم سے بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب پورے خاندانوں پہ آپ دہشت گردی کریں گے؟ کر لیں جو کرنا ہے۔ کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف؟ کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے؟ اعظم سواتی کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے؟ چپ کیا ہے اس کو؟ بول رہا ہے ابھی تک جرأت سے وہ۔ آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، کہ آپ پوری قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں، آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے؟ پہلے معیشت کی تباہی آپ نے کر دی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پوری سیاسی بحران بڑھے اور پورا ملک ڈوب جائے؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنی ٹانگیں کیوں کامتی ہیں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ، ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں، ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں، جو سٹرنگ پولرز کھڑے ہیں، وہ آپ کو بچاتے رہیں گے۔
میں تو ان کو اسی واسطے ایڈریس کر رہی ہوں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی. محسن نقوی کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ چور جس نے نیب سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے لوٹے ہوئے پیسے واپس کیے, ڈیل کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل, پروونشل یا اسٹیٹ آرگنائزیشن میں عہدہ نہیں ہولڈ کر سکتے. تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا کو اس کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا؟ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے, کنٹیمپٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن. جواب دینا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, کہ کیوں نہیں ہم ان پہ کنٹیمپٹ کا چارج لگایا جا رہا. اور میں کہتی ہوں اپنی عدالت کو, کب تک عدالت چپ رہے گی؟ کب تک یہ تشدد سیاستدانوں پہ برداشت کرے گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان آپ پہ پوری آپ لا اینڈ آرڈر کے سیف گارڈ ہیں, آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کس قانون میں پاکستان کے ابڈکشن لیگل ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ ہم اپنی عدالت کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن خدارا کب تک آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اور آپ انصاف نہیں کریں گے؟ قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پورا جو ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے, آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے؟ چیف جسٹس صاحب, بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے, اس پہ ایکشن لیں. الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا کنٹیمپٹ کیا ہے, جو محسن نقوی کو اپوائنٹ کیا ہے کیئر ٹیکر, اس پہ کیوں نہیں آپ ایکشن لے رہے؟ کب تک چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ملک کی تباہی آپ دیکھتے رہیں گے؟ آپ ہی رہ گئے جو کہ قانون کے اپ ہولڈر ہیں. ہم آپ کو بڑی عزت سے, بڑی رسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں, وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں قانون کے لیے اور آپ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی کو ختم کریں. اور اریسٹ تو ہوا ہی نہیں. اب آپ بولیں بی بی, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کس کا؟ کرپشن. میری بات سنیں, کیریکٹر اسیسینیشن کو پہلے آپ ڈیفائن کریں. اگر ایک بندے نے آ کے آپ کے خلاف ایسے ایکشن لیے جو انلیگل ہوں, جو الیکشن کمیشن نے کئی دفعہ کیا ہے اور کئی فیصلے اس کے جب کورٹ میں گئے ہیں اوور ٹرن ہو گئے ہیں, تو اس میں کیریکٹر اسیسینیشن تو کوئی نہیں. اگر ہم کہیں کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے, ہاؤ از اٹ کیریکٹر اسیسینیشن؟ مطلب آپ کیریکٹر اسیسینیشن کو تو پہلے ڈیفائن کریں نا. آپ خود نہیں, ویئر از کیریکٹر اسیسینیشن؟ ایک سیکنڈ, میں ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں, جب آپ صرف یہ ڈیفائن کر لیں کہ جب پولیٹیشین پہ کیریکٹر اسیسینیشن ہر رات میڈیا پہ ہوتی ہے بغیر کسی ثبوت کے, تو کیا اس جو طاقت میں ہوتا ہے کیا اس میڈیا والے کو اٹھا لیتا ہے رات کو؟ کیا وہ صحیح ہے؟ تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہ, اگر کیریکٹر اسیسینیشن 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ کلرک کہنا یا منشی کہنا کیریکٹر اسیسینیشن ہے, عدالتیں ہیں ڈیفیمیشن کریں. میرے خلاف اگر ایک 20 گریڈ کے بیوروکریٹ نے کچھ بولا ہوا ہے, میں اس کو ڈیفیمیشن سوٹ میں نے فائل کیا ہوا ہے پنڈی میں, میں نے اس کو اغوا کر کے ڈگی میں ڈال کے کہیں بلائنڈ فولڈ کر کے نہیں, تو فواد چودھری صاحب کے لیے کیوں الگ ہو؟ تو جب آپ یہ لوگ کرتے ہیں ڈیفیمیشن ایک اور چیز ہے, آپ جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں, لیکن دو قانون نہ چلائیں کہ پولیٹیشین کے لیے الگ ہو اور بیوروکریٹ کے لیے الگ ہو اور چیف کمشنر اور الیکشن کمشنر کے لیے الگ ہو. جو ہو سب کے لیے ایک ہی ہو. اگر فواد چودھری کو اٹھانا ہے تو اگلی دفعہ میڈیا والا یا کوئی بیوروکریٹ کرے تو میں اس کو اپنی ڈگی میں ڈال کے لے جاؤں. نہیں, میں نے پھر کیوں ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں, ایکسکیوز می, ایک سیکنڈ, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. میری کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف نے. میں نے اس کو اٹھوایا تھا, میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ابڈکشن کی تھی. تو ایک تو پہلے کیریکٹر اسیسینیشن کا ٹرم آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے, ان کے خلاف نیب کے کیسز تھے, اور کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے اگر کسی کو کہنا کہ اس نے لوٹا ہے, when there's a whole نیب کیس اینڈ ڈاکیومنٹیشن.
सीधी सादी बात है। अरशद शरीफ को आपने कत्ल करवा दिया कीनिया में, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था इनकी करप्शन और वो चैलेंज कर रहा था स्टेट को और रियासत को। तो प्लीज कैरेक्टर असैसिनेशन तो हमारी की जा रही है, जिस तरीके से पहले भी की है, अभी भी की है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, क्या मुझे बताएं, क्लर्क कोई गंदा अल्फाज है? मुंशी कहना गलत है? आप सारे मुंशी और क्लर्क्स को जो बैठे हैं आपके सेक्रेटेरिएट में और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको आप कह रहे हैं ये गाली का अल्फाज है, उनको मुंशी ना कहें। दिन रात आप उनको मुंशी और क्लर्क कहते हैं। एक सेकंड वो खवातीन को बोलने, एक सेकंड। जी परवेज इलाही साहब नहीं, हमारे फैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और जो हम लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, असेंबलीज डिसॉल्व करना लीगल था। हम समझते हैं कौम में इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। इस वास्ते वी स्टैंड बाय आवर डिसीजंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। ना हम समझते हैं गलत फैसले थे, बिल्कुल सही फैसले थे। उससे इनकी सारी फैशिस्ट शक्ल जो है और फैशिस्ट रवैया है वो कौम के सामने आ गया है। और कौम, मैं समझती हूँ कौम पीछे खड़ी होगी खान साहब के। एक इलेक्शन नहीं ये जीत सक रहे, इस वजह से तो घबरा रहे। हर रोज इलेक्शन कमीशन नई वारदात कर रहे हैं।